پاکستان مسلم لیگ نون سے بات کا آغاز کرتے ہیں. منشور کا آنا, اس کے لیے 40 لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا جانا, پھر اپنی کمپین کو چلا دینا اور آخری دنوں کے اندر منشور کو لانا, کس حد تک ان کا یہ جو عمل ہے وہ بطور سیاسی آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ صرف مسلم لیگ نون کا ایشو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, تمام سیاسی جماعتوں کا یہ ایشو ہے. سیاسی جماعتوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو یہ علم ہے کہ ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ, بڑی محنت اور ریاضت کے ساتھ اس ملک کے عوام کو جاہل رکھا ہے, پسماندہ رکھا ہے, غریب رکھا ہے, بے روزگار رکھا ہے. تو اس لیے ان کے جو مسائل ہیں وہ جب تک موجود ہیں ان کو کوئی آپ منشور دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کافی ہے کہ جی ہم آپ کو روٹی کپڑا مکان دیں گے. وہ بیچارے چونکہ الجھے ہوئے ہیں, 75 سال میں جس آدمی کو محنت مشقت کے باوجود مکان نہیں مل رہا اپنی جائز آمدنی میں, اور جس شخص کو روزگار باعزت روزگار نہیں مل رہا, جس آدمی کا صبح شام کا مسئلہ صرف روٹی ہے, اس سے آگے وہ بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے نہیں سوچ سکتا, اپنی آسودہ زندگی کے لیے نہیں سوچ سکتا, تو اس کو منشور سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ ایک ہمارے آپ کے لیے ایک بحث کا موضوع ہوتا ہے کہ جی یہ منشور, سب جماعتوں کے منشور ایک جیسے ہیں اور سب جماعتوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس پر کبھی عمل نہیں کرنا, ہم نے الجھائے رکھنا ہے اس مسئلے کو. 1970 میں بلکہ 67 میں یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا تھا. 75 سال کو 76 سال کی ہم بات کرتے, اس کو آج بھی وہی نعرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 50-55 برس بعد بھی ہمیں انہی 3 عناصر کے اندر مقید رکھنا چاہیے. یہی رکھا گیا ہے, ایک بات. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ نجم الثاقب صاحب نے بڑی اچھی زبردست بات کی ہے, صحیح بات ہے کہ یہ پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے. دیکھیں ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کم سے کم 2 سال کی میں بات کرتا ہوں, اس سے پہلے چھوڑ دیں, ایک تو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے کہ سوشل میڈیا کا یہ خوف ہے جس نے حلقہ بندیاں تبدیل کرائی ہیں, اور اس انداز میں کہ آپ کا حلقہ جو ہے ڈیفنس کا حلقہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیہات اس کے ساتھ ملحق کیے گئے. علامہ اقبال ٹاؤن کے ساتھ کچی آبادیاں لگائے گئی, یہ ایک خوف ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. دوسرا خوف جو ہے یہ جو گھپلے کی اور امیدواروں پر دباؤ کی اور خوف کی, اور شازیہ جس کی بات کر رہی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے, یہ بھی ایک خوف ہے جس کے تحت ہم پہلے ہی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا اور میاں صاحب تو بس طے ہو گیا ہے, وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے یا کوئی صاحب اور نے بننا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا نے دباؤ ڈالا ہے, اس کا دباؤ ہے. اب ایکچولی 8 فروری کو یہ طے ہوگا کہ جی اس دباؤ کو عوام نے کس حد تک مسترد کیا, اس دباؤ کو کتنا بڑھایا ہے. عوام کے اندر یہ جو شعور ہے وہ تجسیم اس کی کیسے ہوتی ہے, کس طرح وہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیا عوام واقعتاً بڑی لمبی قطاریں لگا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں, یا صرف وہ زبانی کلامی بات ہوتی ہے. کہ عوام کتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو لوگ نتائج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کتنا پیچھے ہٹتے ہیں. یہ طے ہوگا 8 فروری کو. لیکن مجھے یقین ہے, میں بالکل 2008 کے جو الیکشن کے نتائج ہیں اس کو مد نظر رکھتا ہوں, 77 کے نتائج کو مد نظر رکھتا ہوں. میں اس وقت طالب علم تھا, لیکن میں نے دیکھا ہے 77 میں کہ جو ایک فضا بنی تھی اور پھر جو نظر آئی تھی ہمیں الیکشن اس ڈے پر, اس کے نتائج ہم نے دیکھے. میں اس پر درانی صاحب بات کر رہے تھے کہ عوام کے فیصلے کو رد کرنا اور عوام کے فیصلے سے انحراف جو ہے وہ بسا اوقات بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے, اور اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. سر میں وہ ٹیک لے لوں تو پھر اگلے مرحلے میں اس پہ بات چلو میں بعد میں کروں. تو اس لیے یہ سوشل میڈیا سمجھ لیں, لوگوں کی تعلیم سمجھ لیں, لوگوں کا شعور سمجھ لیں, لوگوں کے اندر ایک جو مسلسل محرومیوں کی وجہ سے ایک پیدا ہوا ہے غصہ کہ جی ہمیں ہمیشہ کیڑے مکوڑے سمجھا گیا ہے, چیونٹیاں سمجھا گیا ہے, ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو نتائج جن لوگوں نے طے کیے ہوئے ہیں یا جو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں ان کی مرضی کے برعکس آئیں گے, اور اگر ان نتائج کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو
تو وہ سسٹم کے لیے، ارشاد ملک صاحب، کے جو لوگ لیے، طے قوم کرتے کے ہیں لیے عوام ان سے بہتر زیادہ نہیں طاقتور ہوگی. ہے عوام ہمارے ہیں ملک طاقتور. میں. پہلے وہ بالکل. لوگ کون ہیں؟ یہ سیاسی چلیں لوگ اس کہہ کے- رہے ہیں. اس کو چھوڑ دے، سب کو پتہ ہے. سب کو پتا ہے. سب کو پتہ ہے والے. مجھے اور آپ نہیں، نہیں، کو- میں کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو- سیاسی خواہ قوتوں- آپ دیکھیں، 2018 میں کا آپ خواجہ کو- آصف اور عثمان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ خواجہ آصف کو- ہمارے آپ وہ والی مثال بس ذہن میں رکھ کر سمجھ جائیں. پنجاب کا جو آخری ضلع ہے وہ راجن پور ہے، اور راجن پور سے آگے ایک علاقہ ہے رجحان کے قریب، پسماندہ علاقہ، تعلیم بھی نہیں ہے وہاں. آج بھی کئی لوگ آپ کو بتائیں گے جی میر صاحب جو ہیں، میر صاحب کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتے. یعنی وہ میر ابوالخشیر مزاری صاحب فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ بھی زندہ ہے. وہاں بھی جب آپ بات کرتے ہیں کہ اس وقت مقابلہ کس کے درمیان ہے، تو وہ عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کا نام نہیں لیتے.